بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل علم و حقیقت۔ اور آج جو بک ہے وہ خاص کر کے، ویسے تو سب پڑھ سکتے ہیں بٹ خاص کر کے یہ خواتین کے لیے ہے۔ تو بک کا نام ہے خاندان کا سدھار، یعنی ہدیۃ النساء بک کا نام ہے ہدیۃ۔ اس میں خاندان کے سدھار، عورتوں کی اخلاقی تربیت اور احکام و مسائل۔ اب عورتیں، اب یہ کہیں گی عورتیں کہ کیا صرف ہمارا ہی سدھار ہونا چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے کتاب والا احکام و مسائل مردوں بھی اور بھی ہے نارمل اور مردوں کے لیے۔ اس میں عورتوں کا خاندان کے بارے میں، گھروں کے بارے میں اسپیشلی لکھا گیا۔ اس کے جو مصنف رائٹر ہیں وہ ہیں حافظ مبصر صاحب، حافظ مبصر حسین۔ یہ بہت اچھے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں۔ اور یہ آتھینٹیکیٹڈ سورسز جو ہے، اس کا سورس جو ہے نا آتھینٹیکیٹڈ سورسز سے ہے۔ پراپر قرآن و حدیث اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے یہ۔ تو اس میں پہلا جو چیپٹر ہے، عورتوں کا کردار، عمل کا دائرہ اور حقوق و فرائض، عورت اور مرد میں پیدائشی فرق۔ دس از دا فرسٹ چیپٹر۔ تو یہ پہلا چیپٹر ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے ہمارا معاشرہ نارمل، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، شادیاں کیوں ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام اماں ہوا میں کوئی فرق نہیں تھا جی۔ فرق جہاں مثال کے طور پر اگر مجھے بریانی پسند ہے، وہ میری وائف کو بریانی پسند ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ایک سوشل، ایک پریکٹیکل عمل ہے، ایک سوشل عمل ہے، اس میں دونوں ہم کامن ہو سکتے ہیں۔ اگر اسے دہی بھلے پسند ہے یا مجھے دہی بھلے پسند ہے، یا اس کو رسگلے پسند ہیں مجھے، تو دیٹ از اے سپریٹ ایشو۔ تو مرد اور عورت میں فزیولوجیکلی، بایولوجیکلی اور ایموشنلی ہر کچھ چیز، ہر سائیکولوجیکلی ہر فرق ہے مرد میں۔ بہت سارے کچھ چیزیں کامن ہیں، بحیثیت انسان جو دماغ ہے، دماغ میں سوچنے کے انداز میں بھی فرق ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی کی وائف کو میں بتاؤں گا، مووی دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کو شاید گھریلو مووی، سوشل مووی کچھ پسند ہو، یا آرٹسٹک کوئی اور مووی پسند ہو، مرد کو ایکشن مووی پسند ہو۔ فرق ہے نا، بہت ساری چیزوں میں فرق ہے۔ یہ ایک مثال دیا، ویسے مووی نہ دیکھیں بہتر ہے، صرف جانکاری رکھیں موویز کے، نہ دیکھیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب حرام حلال حرام مجھے اتنا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، جو بے حیائی ماحول ہے اس میں بہتر ہے کہ نہ دیکھیں یہ سب چیزیں۔ اور نارمل جو اچھے ڈرامہ پلیز، اسلامک موویز آج کل بہت سارے آ رہے ہیں، یا کچھ مورل سٹوری والا اگر کوئی دیکھنے کا شوقین ہو وہ دیکھ لیں۔ خیر، ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں کتاب بہت اچھی ہے، اس کو ضرور لیں، ضرور پڑھیں۔ جو لوگ پڑھ چکے ہیں کمنٹ میں بتائیں، نہیں ہے تو اس میں بہت ہے۔ اور صحابیات، اس میں صرف صحابیات کا نہیں، بہت ساری چیزیں، بہت مثال دی گئی ہے۔ دیکھیے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ کہ عورتوں کا جو میجورٹی ہے، وہ سوری ٹو سے کیا کہوں گا، عورتوں کا جو میجورٹی ہے، اللہ پہ بھروسہ جو نارمل ہے۔ مرد کیونکہ معاشرے میں باہر جاتے ہیں، لوگوں سے، بڑے بڑے اچھا علماء ایک محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان لوگ کو سیکھ لیتے ہیں۔ عورتیں اس معاملے میں بہت ظاہر بات ہے، میجورٹی آف عورتیں تو جاتی نہیں ہیں۔ میں باہر جانے کی بات نہیں کرتا ہوں، اور عورتوں کی مجلس ایسی ہوتی ہے، گھر گرہستی، گھر میں کیا ہوا، مجھے کوئی پریشانی ہے، غیبت، اس سے وہ باہر نہیں ہے۔ اور اگر اسکول کالج جاتے ہیں، وہاں ڈیفرنٹ ماحول۔ اور جو پراپر مدرسے میں پڑھتی ہیں، صرف اسی بس قرآن حدیث کا، اللہ کا رسول، پریکٹیکل بہت چیزیں، پریکٹیکل ایکسپوزر دین کے اعتبار سے بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے عورتوں کا جو ہے نا سوشل بلڈ اپ کے لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھیں اور ٹچ میں رہیں۔ اور ضرور نہیں کہ وہ سارے مردوں سے کنیکٹ کریں گے، علماء سے۔ عورتوں کا گروپ آج کل ماشاءاللہ چل رہا ہے، بھی عورتوں کے گروپ میں ٹچ میں رہیں۔ سوشل کام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کا بھی پردے کے حدود میں رہتے ہوئے عورتیں بھی بہت سارا سوشل کام کریں۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، جو آج کا مسئلہ تو مرد عورت سب میں ہے، میجورٹی عورتوں میں ہے۔ میں ابھی انڈیا، کہیں اور کنٹری کا کسی کا ڈیٹا نہیں، 85% آف انڈین ویمن آر جو ہے نا اینیمک، یعنی خون کی کمی ہے ان میں۔ آپ کو کتنی بار میڈیکل سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی عورتیں پراپر ڈائٹ لیں، ٹھیک ہے، اپنے طبیعت کی طرف دھیان دیں، کھانا اچھا کھائیں، چٹورے کھانے سے پیٹ نہ بھریں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ایکسرسائز۔ اور آج کل جو ماحول ہو گیا، انٹرنیٹ سب کچھ کلک بٹن میں ہے،
تو فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گیا. تو اس لیے گھروں کے کام میں کام والیوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ گھروں کے کام میں صرف دماغی کوئی پڑھانے میں لگی ہوئی ہیں عورتوں کہتے ہیں ہم تو بس تھک گئے. دماغی اعتبار سے تھک گئے, فزیکلی آپ کا تھکے نہیں ہیں آپ. تو فزیکل تھوڑا سا اپنے آپ کو, اگر باڈی کا میں 3 حصہ کروں, اسپریچول روحانیت, اور دماغ کو الگ کر دوں, باقی کے جسم الگ کر دوں, تو آپ کو روحانی اب نماز پڑھ لیا, وہ چیز کر لیا, کئی اصلاحی کام کر لیا, روحانیت تھوڑا بہت تو ہو ہی گیا. لیکن مینٹل ڈیولپمنٹ تب ہوتا ہے جب مینٹل کام کرے گا آدمی, برین پڑھے گا, لکھے گا, پازیٹیو سوچے گا, اور کئی چیزیں پر غور و فکر کرے گا. نارمل یہ چیزیں R&D والا برین نارمل بہت کم عورتوں کا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اور جسمانی کیا ہے, ہلکی پھلکی ورزشیں کریں. جو ابھی اپنے باپ ہیں, بھائی ہیں, جو بھی بھائی ہیں, بیٹے ہیں, ان لوگ ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں, کہیں فزیکل کچھ کر رہے ہیں, وارم اپ یہ دیکھیں, آج کل یوٹیوب بھی کیا وارم اپ بیسک ایکسرسائزز بھی ہوتے ہیں, تو اس کو دیکھیں, ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں. اپنی طبیعت کو ٹھیک رکھیں, ہمیں اسٹمک کو ٹھیک رکھیں. 85% عورتیں اس میں کیا مسلم عورتیں الگ ہیں, کم سے کم 80% عورتیں بھی انیمک ہوں گی مسلم معاشرے میں. کیوں؟ کتنی بار بولے آتا ہے آئرن کھاؤ, آئرن کیلشیم بہت ضرورت ہے عورتوں کو, مردوں کے مقابلے زیادہ چاہیے آپ لوگوں کو. تو یہ سب چیزیں اگر طبیعت ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کیا بولیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ ہیلتھ کانشیس ہونا بالکل لکھا ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلتھ کانشیس تھے, اور حضرت عائشہ, وہ دوڑنے کا کمپٹیشن صرف ایک ہی واقعہ نہیں ہے, اور بھی کئی واقعہ ہیں. کیونکہ اگر ہیلتھ ٹھیک نہیں رہے گا, آپ کو کسی کام کی طرف دھیان نہیں لگے گا. یا آپ لوگ, بیمار آدمی زیادہ کام کرتا ہے یا صحت مند آدمی؟ اوبیسلی صحت مند. ایک دو بیماری ہونا ٹھیک ہے, آج کے دور میں چلتا ہے نہیں بولوں گا, 1-2 بیمار ہیں تو کیا کریں, دوائی لیں, ڈاکٹر سے علاج کروائیں, ٹھیک ہے. اور ہر چیز ڈاکٹر نہیں کرتا ہے, بہت دوائیاں گولیاں کھا کے زندگی نہ گزاریں. کوشش کریں کہ دوائی کے بعد فوڈ از دا بیسٹ میڈیسن, پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ جو پریونشن از بیٹر دین کیور ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو آج پوری دنیا میڈیکل جو ہے فارمولا نے, جتنے بھی نیچروپیتھی والے اور جو کھانے کے تھرو آج کل علاج کا بول رہے ہیں, وہ سب اسی فارمولے پہ چل رہے ہیں. لیکن چل نہیں رہے ہیں. میکسیمم مسلم جو ہے نا, کچھ مسلمان الحمدللہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اس پہ کرنے کی, اپنے صحت کو ٹھیک رکھنے کی. بیمار میں بھی ہوتا ہوں, ٹھیک رکھتا ہوں. فٹنس کے لیے میں آج بھی ایکسرسائز کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب 40-50 کہہ رہے ہیں اب تو بوڑھے ہوئے کیا کریں, نہیں, جب 100 سال کے بھی ہیں آپ ایکسرسائز کریں, یہ ایکسکیوز نہیں ہے. کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا ہے, ایک دم بیڈ ریڈن ہے, وہ بات الگ ہے. جو سوئے ہوئے ہیں نا, وہ بھی ہاتھ پیر چلاتے رہیں, اور کہیں بیٹھے کنٹینیوسلی بیٹھے ہیں تو ایک جگہ بیٹھے ہیں. یہ کام عورتیں نارمل یہ کام کرتی ہیں. پوسچر چینج کریں, موو کریں اپنے باڈی کو, اپنے آپ کو تھکائیں, دماغ کو تھکائیں, باڈی کو تھکائیں, علم حاصل کریں, اور نیا چیز سیکھیں. بہت کام ہے کرنے کے لیے اس دنیا میں, ٹھیک ہے. بچوں کی تربیت اچھی طرح کریں, ورنہ ماں اگر ایسی نہیں ہوگی تو بچوں کی تربیت, ماں کیا باپ اس طرح کی تربیت کر کے بیٹی کو جوان کرے گا. بیٹے کو وہ کیا, جو پہلا مدرسہ اگر کہا جائے گھر کا تو ماں ہی ہوتی ہے. اگر بچوں میں گڑبڑی آ رہی ہے تو عورت ذمہ دار ہے پورے کے پورے, اور پورے گھر کا معاشرہ خراب ہے تو مرد ذمہ دار ہے. یہ فیکٹ ہے, کیونکہ مرد اگر پرائم منسٹر پریسیڈنٹ کا درجہ رکھتا ہے, چیف ہے گھر کا, تو عورت ہوم منسٹر کا. یہ میرے اصطلاحات ہیں, میں اس کو وہ کرنی ہے, یہ میرا ٹرمینالوجی ہے جسے کہتے ہیں. عورت ہوم منسٹر ہے, تو ہوم منسٹر کا کام کیا ہے, پریسیڈنٹ پرائم منسٹر کا کام کیا ہے, ذرا آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. چلیے ویڈیو لمبا ہو جائے گا. خیر, کہنے کا ہے کہ یہ بک ضرور خریدیں, اور گھر کے معاشرے کے لیے صحیح اوتھینٹیکیٹڈ سورسز سے ہے انشاءاللہ. تو اجازت دیں, ویڈیو کو لائک کریں, اور چینل کو مرضی ہو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.